میں سارے گاؤں سے چھپتے چھپاتے اس گاؤں سے باہر بنے آستانے پر پہنچی تھی، جس کی شہرت کے بارے میں نے کافی لوگوں سے سن رکھا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی کی بات ہے جب زلیخا میرے گھر آئی تھی اور میری سوتن کو بتا رہی تھی کہ اس کا بہت بڑا کام عامل صاحب کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ زلیخا کی باتیں سن کر میں نے اس سے وقت ٹھان لیا کہ میں بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کے حل کے لیے عامل صاحب کے پاس جاؤں گی، اور اب میں سب کی نظروں سے بچاتی اس جگہ پہنچ چکی تھی جہاں اس وقت زیادہ رش نہیں تھا اور چاروں طرف ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ آستانے کے گرد پھیلی ویرانی میرے دل میں عجیب سا حال پیدا کر رہی تھی، لیکن میرے اندر لگی حسد کی آگ اس ڈر سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح چہرے پر لپیٹا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، کیونکہ اس گاؤں میں عزت اور بدنامی کے درمیان بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ قدم قدم پر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جھاڑیوں کے پیچھے سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا درختوں کے پتے میری اس سازش پر سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ جب میں اس کچے کمرے کے قریب پہنچی جس پر کالی جھنڈیاں لگی تھیں تو بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میرا جی متلانے لگا۔ وہاں چمڑے کے جلنے اور کسی عجیب سے لوبان کی خوشبو ملی جلی تھی جو سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور کمرے کے اندر قدم رکھا۔ اندر اندھیرا تھا، جس ایک کونے میں مٹی کا دیا جل رہا تھا جس کی روشنی میں سامنے بیٹھے اس شخص کا چہرہ کسی اسیب جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے برسوں سے سویا نہ ہو، اور گردن میں عجیب و غریب ہڈیوں کے ہار لٹک رہے تھے۔ میں نے کپاتی آواز میں سلام کیا تو اس نے سر اٹھا کر مجھے یوں دیکھا جیسے میری روح تک کو پڑھ رہا ہو۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے اپنے دل کا زہر اگلنا شروع کیا۔ بابا، میں ایک ایسی سوتن کے ساتھ رہ رہی ہوں جس نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ میں شہر کی رہنے والی پڑھی لکھی لڑکی تھی، بڑے ارمانوں سے اس گاؤں کے بڑے گھرانے میں بیاہ کرائی تھی، مگر یہاں آتے ہی مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کی پہلے ہی ایک بیوی موجود ہے جو کہ اس کی خاندانی پسند ہے۔ وہ عورت دیکھنے میں بہت زیادہ حسین نہیں پر رانی واضح قطع کی ہے، مگر اس نے پورے خاندان کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ ساس ہو یا نند سب اسی کے گن گاتی ہیں، اور میرا شوہر جو شہر میں مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا اب اس کے میں گھر آتے ہی بدل گیا ہے۔ اس کی نظریں ہر وقت اس کے گرد گھومتی ہیں اور میں ایک فالتو چیز کی طرح ایک کونے میں پڑی رہتی ہوں۔ میں نے عامل کو بتایا، بابا مجھے اس کی فوری موت نہیں چاہیے، میں اسے جیتے جی تڑپانا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کوئی ایسی بیماری بن جائے کہ میرا شوہر اسے گن کھانے لگے۔ وہ عورت جو سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے اور سب کی خدمت کر کے سب کے دل جیتتی ہے، میں اسے بستر سے لگا دینا چاہتی ہوں۔ وہ لنگڑی ہو جائے، وہ اپاہج ہو جائے تاکہ اس کی خدمت کا سلسلہ ختم ہو اور شوہر کی نظریں صرف مجھ پر ٹکیں۔ عامل میری باتیں خاموشی سے سنتا رہا اور پھر اس نے ایک لمبی اور خوفناک ہنسی ہنسی۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اس نے کہا، بی بی، کالا علم کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اس کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، اور جو تم مانگ رہی ہو وہ ایک بہت بڑا وار ہے۔ اس نے اپنی جھولی سے کچھ پرانے سکے اور کالی مرچیں نکال کر زمین پر پھینکی اور ان کا معائنہ کرنے لگا۔ پھر وہ میری طرف جھکا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، میں تمہیں وہ چلہ بتا سکتا ہوں جس سے تمہاری سوتن کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہونے لگے گا اور وہ بستر سے لگ جائے گی، لیکن یاد رکھنا اس کی قیمت ہے۔ میں نے فوراً کہا، بابا جو مانگے گے میں دوں گی، میرے پاس زیور ہے، پیسہ ہے، بس میرا کام کر دیں۔ عامل نے سر ہلایا اور کہا، ابھی مجھے کچھ علم نہیں، لیکن جس دن تمہارا کام پورا ہو گیا اور تمہاری مراد بھر آئی اس دن میں خود تمہارے پاس آؤں گا اور جو بھی مانگوں گا وہ تمہیں بغیر کسی سوال کے مجھے دینا ہوگا۔ اگر تم نے انکار کیا تو وہ جادو پلٹ کر تمہاری ہڈیوں کو گلا دے گا۔ مجھ پر تو جیسے جن سوار تھا، میں نے فوراً حامی بھر لی۔ عامل نے مجھے ایک پرانے کاغذ پر کچھ کلمات لکھ کر دیے اور چلہ سمجھانا شروع کیا۔ اس نے کہا، تمہیں 40 دن تک ہر رات ٹھیک 12 بجے جب پورا گاؤں سو رہا ہو گھر کے پچھواڑے یا کسی ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں سے تمہارا رخ صرف اور صرف قبرستان کی جانب ہو۔ تمہیں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر یہ کلمات 1000 بار دہرانے ہوں گے۔ ان 40 دنوں میں تمہیں گوشت نہیں کھانا ہوگا اور نہ ہی کسی سے زیادہ بات کرنی ہوگی۔ تمہارا پورا دھیان صرف اپنی سوتن کی بربادی پر ہونا چاہیے۔ عامل نے مجھے خبردار کیا، ان 40 راتوں میں تمہیں ڈراؤنے خواب بھی آئیں گے، تمہیں سائے بھی نظر آئیں گے اور شاید تمہیں ایسا لگے کہ کوئی تمہارا گلا گھونٹ رہا ہے، لیکن اگر تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زمین پر اپنی دوسری ٹانگ لٹکاؤ گی تو یہ عمل ٹوٹ جائے گا اور تمہیں نقصان پہنچے گا۔ میں نے وہ کاغذ مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ میرے دل میں خوف تو تھا مگر اس سے کہیں زیادہ بدلے کی تڑپ تھی۔ میں نے عامل کے سامنے سر جھکایا اور اس پر اصرار آستانے سے باہر نکل آئی۔ گھر واپسی کا راستہ مجھے پہلے سے زیادہ لمبا اور رونا لگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک سردی سی آ گئی تھی اور ہر ہاہٹ پر میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچی تو سامنے ہی سوتن میرے شوہر کے لیے بڑی محبت سے کھانا لگا رہی تھی۔ اسے ہنستا مسکراتا دیکھ کر میرا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا، بس 40 دن کی بات ہے، پھر تمہاری یہ مسکراہٹیں ہمیشہ کے لیے چھن جائیں گی اور اس گھر کی ملکہ صرف میں ہوں گی۔
جیسے ہی میں صحن پار کرنے لگی سوتن کی آواز سے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ بڑی اپنائیت اور مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، آ جاؤ رابعہ، تم بھی کھانا کھا لو، کہاں گئی تھی، بڑی دیر کر کے آئی ہو۔ اس کے اچانک سوال پر میں بری طرح گھبرا گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا جواب دوں۔ آج نہ جانے کیسے میرا شوہر بھی وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ وہیں بیٹھا تھا اور سوتن بڑے پیار سے اسے کھانا پیش کر رہی تھی۔ میرے لیے بھی اس کے لہجے میں ایسی شیرینی تھی کہ جسے مجھے اس سے کوئی گلہ ہی نہ ہو۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اسی بات نے میرے شوہر کو سب سے زیادہ پسند تھی، اور وہ اکثر مجھ سے کہتا تھا، رابعہ تم ہمیشہ لڑائی جھگڑے کے بہانے ڈھونڈتی ہو، جبکہ وہ تمہاری سوتن اور میری پہلی بیوی ہونے کے باوجود تمہیں دل سے قبول کر چکی ہے۔ کبھی اسے صبر اور ظرف سیکھو۔ شوہر کی یہ باتیں میرے زخموں پر نمک کا کام کرتی۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور غصے بھری آواز میں کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میرا دل اندر سے بری طرح جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ میرے سامنے وہ میرے شوہر کو کھانا پیش کرتے ہوئے جس طرح مسکرا رہی تھی، یہ منظر مجھے ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں تھا۔ بے شک وہ میرے شوہر کی پہلی اور خاندانی بیوی تھی، لیکن مجھے اس بات کا مان تھا کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں شہر کی پڑھی لکھی جدید لڑکی، جس نے نہ صرف اپنی محبت کی خاطر اس دیہاتی ماحول کو قبول کیا، بلکہ اپنے شوہر کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی مجھے اپنائے اور مجھے وہ مقام دے جس کی میں حقدار ہوں۔ مجھے اپنی خوبصورتی اور اپنی تعلیم پر بڑا ناز تھا، لیکن اس گھر میں آ کر مجھے احساس ہوا کہ یہاں میری خوبصورتی سے زیادہ اس سوتن کی سادگی اور خدمت کے چرچے ہیں۔ کمرے میں اکیلی بیٹھ کر میں نے اس کاغذ کو دیکھا جو عمل نے مجھے دیا تھا۔ میری نظروں کے سامنے سوتن کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ گھوم گیا اور میرا ارادہ مزید پختہ ہو گیا۔ میں نے سوچا، تمہاری یہ ساری شیرینی اور یہ سادگی بس چند دنوں کی مہمان ہے۔ جب تم بستر سے لگ جاؤ گی اور تمہارا یہ جسم جواب دے جائے گا، تب دیکھوں گی یہ خاندان اور میرا شوہر تمہاری کتنی عزت کرتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور باہر صحن سے آتی سوتن کے قہقہ کی آواز میرے سینے میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ عورت جسے میں نے ہمیشہ اپنے سے کم تر سمجھا تھا، آج وہی میری زندگی کا سب سے بڑا کانٹا بن چکی تھی۔ میرے ذہن میں صرف وہ منظر گھوم رہا تھا جب میرے شوہر نے اس کی سادگی کی تعریف کی۔ وہ الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے، رابعہ کبھی اس سے ظرف سیکھو۔ میں نے ایک زوردار ٹھوکر سامنے پڑی کرسی کو ماری اور دل ہی دل میں عہد کیا، اب بہت ہو گیا۔ اب یا تو اس گھر میں وہ رہے گی یا میں۔ شہر کی زندگی چھوڑ کر میں یہاں اس لیے نہیں آئی تھی کہ ایک دیہاتی عورت کے زیر سائے زندگی گزاروں۔ رات کے 12 بجنے میں اب چند ہی منٹ باقی تھے۔ پورے گھر میں سناٹا چھا چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھول لی تو باہر کی ٹھنڈی اور بھوجل ہوا نے میرے چہرے کو چھوا۔ دور قبرستان کی سمت بنے پرانے درختوں کے سائے اندھیرے میں کسی دیوکل کے سائے کی طرح لگ رہے تھے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے ڈوبا اور میرے قدموں میں لرزش پیدا ہوئی، مگر تبھی سوتن کی وہ مسکراہٹ میری آنکھوں کے سامنے لہرائی جو وہ کھانا دیتے وقت میرے شوہر کو دے رہی تھی۔ اس ایک خیال نے میرے ڈر کو ختم کر دیا اور میرے اندر ایک شیطانی ہمت پیدا کر دی۔ میں نے سوچا، رابعہ اگر آج تم ڈر گئی تو تم ہمیشہ کے لیے ہار جاؤ گی۔ تمہیں یہ چلہ کاٹنا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی روح کا سودا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں نے عمل کی بتائی ہوئی ہدایت کو ایک بار پھر ذہن میں دہرایا، رخ قبرستان کی طرف ہو اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر وہ کلمات پڑھنے ہیں۔ میں نے کمرے کے ایک گوشے میں اپنی جائے نماز بچھائی، لیکن آج اس پر نماز نہیں بلکہ وہ کالا عمل ہونا تھا جس سے میری زندگی کی سمت بدل دینی تھی۔ میں نے اپنی بائیں ٹانگ اٹھائی اور دائیں ٹانگ پر توازن برقرار رکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ شروع میں مجھے لگا یہ بہت آسان ہے، لیکن جیسے ہی میں نے وہ کلمات پڑھنا شروع کیے، مجھے اپنے گرد کی فضا بدلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشیاں کر رہا ہے۔ وہ کلمات اتنے بھاری تھے کہ زبان لڑکھڑا رہی تھی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میری دائیں ٹانگ میں اب درد کی ٹیسیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی اور جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، لیکن میرے سامنے صرف وہ مقصد تھا کہ 40 دن بعد جب سوتن بستر سے لگ جائے گی تو میرا شوہر صرف میرا ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور ان کلمات کو ہزار میں کھو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، مجھے اپنے گرد عجیب و غریب سائے رقص کرتے ہوئے محسوس کر رہے تھے۔ کبھی لگتا کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی ٹھنڈے ہاتھ میری گردن کو چھو رہا ہے، مگر میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی کیونکہ عمل کی سختی سے منع کیا تھا۔ اگر تم نے ڈر کے عمل چھوڑ دیا تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے۔ میری ٹانگ اب پتھر کی طرح بھاری ہو چکی تھی اور توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا، مگر میرے اندر کا حسد مجھے گرنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا، یہ تو صرف پہلی رات ہے، ابھی 29 راتیں مزید باقی ہیں، لیکن میں یہ کر لوں گی، میں ہر حال میں یہ کر لوں گی، کیونکہ مجھے اپنی سوتن کی وہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے چھیننی ہے۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو رہی تھی، میں اپنی تباہی اور دوسروں کی بربادی کا سامان کر رہی تھی۔
مجھے اس وقت اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جادو کی یہ کالی دنیا جتنی پرکش لگتی ہے اس کا انجام اتنا ہی ہولناک ہوتا ہے۔ میں نے پہلا گھنٹہ اسی حالت میں گزار دیا اور جیسے ہی عمل کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا میں نڈال ہو کر زمین پر گر پڑی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا لیکن میرے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا اور میں اس اندھیرے میں بہت دور نکل آئی تھی جہاں سے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کاغذ کو دوبارہ چھپایا اور بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی کیونکہ اب میرے ذہن میں صرف وہ منظر تھا جب سوتن بستر سے لگے گی اور وہ درد سے تڑپے گی۔ یہی میرا سکون تھا، میری فتح تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کھڑکی سے چھن کر میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میرا پورا جسم اکڑا ہوا تھا اور دائیں ٹانگ ایسی تیزی سے اٹھ رہی تھی جیسے ہزاروں سوئیاں ایک ساتھ چبھ رہی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک بار پھر نڈال ہو کر گر پڑی۔ میرا ذہن ابھی تک پچھلی رات کے اس بھیانک سایوں اور ان بھاری کلمات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی مجھے یاد آیا کہ میرا پہلا قدم مکمل ہو چکا ہے تو میرے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا، خود کو گھسیٹتے ہوئے غسل خانے تک لے گئی تاکہ اپنی حالت درست کر سکوں۔ آئینہ دیکھا تو خود کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے اور چہرہ زرد ہو گیا تھا، مگر میرے اندر کا جنون مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ قربانی تو بہت چھوٹی ہے اس مقام کے لیے جو میں نے حاصل کرنا ہے۔ جب میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی، سوتن وہی روز کا منظر تھی۔ بچوں کے کھانے میں ناشتہ بنا رہی تھی، اس کی چوڑیاں کھنک رہی تھی اور وہ گنگناتے ہوئے پراٹھے بیل رہی تھی۔ اسے یوں ہنستا کھیلتا دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے سوچا تم ابھی ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، کیونکہ تم نہیں جانتی تمہاری بربادی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ تبھی میری ساس وہاں آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، رابعہ بیٹی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہارا رنگ بہت اترا ہوا لگ رہا ہے۔ میں نے جھٹ سے سنبھل کر جواب دیا، نہیں اماں جی، بس رات شہر کی یاد ستاتی رہی اس لیے نیند پوری نہیں ہوئی۔ سوتن نے وہیں سے آواز لگائی، رابعہ پریشان نہ ہو، یہاں بھی تمہارا دل لگ جائے گا، اور گرم پراٹھے تیار ہیں، ناشتہ کر لو۔ اس کی یہ ہمدردی مجھے طنز محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ دن بھر میں نے خود کو کمرے میں بند رکھا تاکہ کسی سے زیادہ بات نہ کرنی پڑے، کیونکہ عامل نے کہا تھا جتنا تم خاموش رہو گی جادو اتنا ہی گہرا ہوگا۔ میں بار بار اس کاغذ کو نکال کر دیکھتی، ان کلمات کو ذہن نشین کرنے لگی جو مجھے رات کو دوبارہ پڑھنے تھے۔ شام ڈھلتے ہی میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میرا شوہر گھر آیا تو وہ سیدھا ہی سوتن کے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ اس کا ہفتہ تھا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی ان کی ہنسی سنتی رہی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر سب کو بتا دوں کہ میں کیا کرنے والی ہوں، لیکن مجھے صبر کرنا تھا۔ رات کے 12 بجے ایک بار پھر میں نے وہی عمل شروع کیا۔ آج رات ہوا میں ایک عجیب سی سائیں تھی، جیسے کوئی رو رہا ہو یا کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے اپنی بائیں ٹانگ اٹھائی اور دوبارہ اسی حالت میں کھڑی ہو گئی۔ کلمات پڑھنے شروع کیے تو کمرے کے کونے میں مجھے ایک کالا سایہ بیٹھا ہوا محسوس ہوا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، مگر میں نے اپنی دوسری ٹانگ زمین پر نہیں ٹکائی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کان کے بالکل قریب آ کر سانس لے رہا ہے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میری گردن سے ٹکرا رہے ہیں۔ میں اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور کلمات کی رفتار تیز کر دی۔ درد کی شدت سے میرا برا حال تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، مگر میں خود کو یاد دلایا، رابعہ تم شہر کی وہ لڑکی ہو جو کبھی نہیں ہاری، تم اس گاؤں کی ایک معمولی عورت سے کیسے ہار سکتی ہو؟ 10 دن گزر گئے، بس میں سارا دن بستر پر پڑی رہتی۔ گھر والے سمجھتے شاید مجھے شہر کی یاد بیمار کر رہی ہے۔ شوہر کبھی کبھی میرے کمرے میں آتا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا، رابعہ تم اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہو، ڈاکٹر کو دکھائے؟ لیکن وہ اسے ٹال دیتی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے قریب آئے اور میری حقیقت جان لے۔ میرے شوہر کو بھی خود سے میں دور رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ عامل نے سختی سے منع کیا تھا کہ مجھے کسی سے زیادہ بات نہیں کرنی اور نہ ہی ان دنوں میں شوہر سے کوئی تعلق رکھنا ہے۔ ادھر سوتن کا حال بدلنا شروع ہو رہا تھا۔ ایک دوپہر میں نے دیکھا وہ چلتے چلتے اچانک لڑکھڑا گئی، دیوار کا سہارا لے کر جھک کر میز پر رکھ دیا۔ اس انگلیاں اپنی ٹانگ کے اوپر حصے کو سہلا رہی تھی اور وہ کہرا رہی تھی۔ اس کی وہ درد بھری آواز میرے لیے کسی سریلی موسیقی سے کم نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا کیا ہوا عمل اب رنگ دکھا رہا ہے۔ وہ کلمات جو میں نے راتوں کو جاگ کر پڑھے تھے وہ اب اس کے جسم میں زہر بن کر اتر رہے تھے۔ 15ویں دن سوتن کی ٹانگ کا درد اتنا بڑھ گیا کہ وہ اب لڑکھڑا کر چلنے لگی۔ شوہر پریشان تھا، اماں جی بھی اسے دیکھ کر کھڑکھڑا رہی تھی۔ سوتن نے کہا، پتہ نہیں اماں جی اچانک سے ٹانگ میں ایسی لڑکھڑ اٹھی ہے کہ جان نکل جاتی ہے۔ اماں جی نے کہا، شاید تمہیں نظر لگ گئی ہے، کسی پیر فقیر کو دکھانا پڑے گا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سب سن کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ میں نے سوچا ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی تو صرف 15 دن ہوئے ہیں، جب 40 دن پورے ہوں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ 20ویں رات جب میں عمل کر رہی تھی مجھے ایک ایسا تجربہ ہوا جس میں میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ دی۔ میں عمل کے دوران کھڑی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے اور اس نے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے ہیں۔ وہ ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے تھے۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری زبان کنگ ہو چکی تھی۔ مجھے عمل کی وہ تنبیہ یاد آ گئی کہ اگر پاؤں ہلا دیا تو جادو پلٹ جائے گا۔ میں نے دانتوں تلے اپنی زبان دبا لی اور درد خوف کے باوجود کھڑی رہی۔ وہ سایہ میرے گرد چکر لگانے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے سوتن کی شکل کا کوئی ہوا میرے سامنے کھڑا
میری بے بسی پر ہنس رہا ہے۔ اس وقت مجھے لگا شاید میں زندہ نہیں بچوں گی، لیکن جب صبح سورج نکلا تو میں سلامت تھی اور میرے حوصلے مزید بلند ہو گئے تھے۔